السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے بمواقع نجوم کی، اور ان پر کیوں قسم کھائی گئی ہے؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کتنا معزز ہے۔ لوح محفوظ میں ہے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس جگہ پر ہے جہاں پر لا یمسہ الا المطہرون، جہاں پر کسی کی ریچ نہیں ہے، کوئی چھو نہیں سکتا سوائے اس کے جو پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ سے مراد فرشتے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا ہے اور وہاں تک صرف فرشتوں کی ریچ ہے۔ خاص الخاص فرشتے ہیں جن کو وہاں تک رسائی حاصل ہے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کلام کو اتارا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے پھر اس کلام کی۔ لا یمسہ سے مراد، اگر ہو سے مراد لوح محفوظ لینا تو مطلب کہ نہیں چھو سکتے اس کو مگر پاک فرشتے، اور اگر یمسہ میں ہو سے مراد ہم قرآن کو لیں تو اس کا مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی ویلیو کو سمجھو۔ وہاں پر فرشتے اس کو چھوتے ہیں لوح محفوظ پہ، اور یہاں زمین پر بھی آپ اس کو اگر چھوئیں، مطلب جو کفر شرک سے پاک ہیں، گندگیوں سے پاک ہیں، ویسے بھی جسم پر اگر کوئی ناپاکی ہے نا، پھر وہ اس کو نہ چھوئے۔ مطلب انسان اگر جنابت کی حالت میں ہے یا حیض والی عورت اس کلام کو چھوئے نہیں۔ کسی کپڑے کے ساتھ یا گلوز پہن کر کسی کو دینا ہے یا رکھنا ہے کہیں، مگر اس کے الفاظ کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے نہ چھوئیں، کیونکہ کہا گیا نا پاک لوگ، پاک مخلوق ہی اس کو چھوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے نا کہ کافروں کو بھی اس کی ٹرانسلیشن دے دیں، کیونکہ جو مشرک ہے نا وہ بھی ناپاک ہے، نجس ہے۔ جیسے حضرت عمر کی بہن نے ان سے کہا تھا نا کہ آپ جا کر غسل کر کے آئیں، کیونکہ آپ پاک نہیں ہیں، پھر ہی آپ اس کو چھو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حیض والی عورت ہے، اچھا جنابت والا تو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جنابت کی حالت میں قرآن کو نہیں پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے روکتی تھی؟ سوائے جنابت کے، اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ اس لیے کوئی جنابت کی حالت میں ہو تو اسے غسل کی ضرورت ہے۔ غسل کے بغیر نہ پڑھے، ہاں مگر ذکر اذکار کر سکتا ہے، دعائیں بھی کر سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، مگر جنابت کی حالت میں زبانی قرآن بھی نہ پڑھیں۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ بے وضو بھی قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو مومن ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے، انلیس کہ نجاست کہیں لگی ہوئی ہو، یا جنابت کی حالت میں ہو، یا حیض کی حالت میں ہے عورت، ادروائز وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ تو بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں اور بغیر وضو کے پڑھ بھی سکتے ہیں، گو کہ وضو کر کے پڑھنا زیادہ بہترین اور افضل ہے۔ اچھا، جنابت والا نہ چھو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو پڑھ سکتا ہے، تو کیا حیض والی عورت پڑھ سکتی ہے یا اس کو چھو سکتی ہے؟ تو حدیث میں جنبی شخص کے بارے میں تو صاف طور پر آتا ہے کہ وہ نہ قرآن پڑھے اور نہ اس کو چھو سکتا ہے۔ حائضہ عورت کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی کلیئر بات نہیں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتی، چھو تو نہیں سکتی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھ بھی نہیں سکتی، کیونکہ جب جنابت والا نہیں پڑھ سکتا تو یہ بھی گندگی ہے نا، اس میں بھی انسان پاک نہیں ہوتا، مگر جنابت والا اپنی گندگی کو دور کر سکتا ہے فوری طور پر غسل کر کے۔ لیکن حیض والی عورت فوری طور پر یہ نہیں کر سکتی نا، جب تک کہ اس کا حیض ختم نہ ہو جائے، 7 دن 8 دن میں ختم ہو۔ اب اتنے دن تک جو اس نے قرآن پاک یاد کیا ہے یا اسٹوڈنٹ ہے قرآن کی، تو کیسے کرے گی اتنے دن تک؟ اس لیے حیض والی عورت کپڑے یا گلوز کے ساتھ پکڑ سکتی ہے، فون پر پڑھ سکتی ہے، اپنے حفظ کو یاد کر سکتی ہے، ریوائز کر سکتی ہے۔ یہ بات زیادہ صحیح لگتی ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ سوچو تو صحیح، یہ کلام کس کا ہے؟ تم کہتے ہو نا یہ نبی کا اپنا کلام ہے، بنا کر لے آئے ہیں، یہ تو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اتنا عزت والا کلام ہے، یہ اتنا کریم کلام ہے، جو جہانوں کا رب ہے اس کا کلام بھی عزت والا کلام ہوگا نا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون،
اب یہ جو قسم کھائی گئی ہے ان سب باتوں پر کھائی گئی ہے کہ قرآن کریم نہایت معزز ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں، اور یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو اب سوال پوچھا گیا ہے، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ؟ حدیث سے مراد یہاں پر یہی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ کیا پھر تم اس قرآن کو معمولی سمجھتے ہو؟ مدہنون مطلب چکنائی۔ اب چکنی کوئی چیز ہو تو سلپری ہوتی ہے نا، تو مطلب پھسل جا رہا ہے تمہارے ہاتھ سے یہ قرآن، تم ویسے نہیں چل رہے اس کے احکامات پر جیسے چلنا چاہیے، اس کو صحیح سے تم پکڑ نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، بس چھوٹے جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے، اس کے اوپر گرپ نہیں ہے تمہاری۔ تم اس قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو کہ اس کو اتنا لائٹلی تم لیتے ہو، اتنا کیجول لیتے ہو، اتنا کیئر فری ہو تم کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ پھسلتا جا رہا ہے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ جہاں تمہارا دل کیا عمل کر لیا، کبھی کیا بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی کیا تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ رویہ ہے تمہارا۔ تم سوچتے نہیں ہو کتنا آنریبل قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے تمہارے لیے اتارا ہے۔ اس کی سیکیورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بندوبست کیے، لاکس لگ گئے تھے جب یہ اتارا گیا تھا۔ تمہیں اس کی ایکسیس اللہ تعالیٰ نے دے دی، تمہارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ وہ لوح محفوظ جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتار کر تمہیں ہاتھوں میں دے دیا۔ تم پرواہ نہیں کرتے، تمہارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا، جہاں تک ہماری رسائی نہ ہو اور جس کی رسائی ہو ہم اس پر کتنا رشک کرتے ہیں نا۔ مثلا کعبہ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں نا کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہاں کے بادشاہ، خاص ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے وہاں کا، وہ اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ہم حسرت سے دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کاش میں بھی کبھی کعبہ کے اندر جا سکوں، وہاں پر نماز پڑھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی ایکسیس دے دی جس تک صرف پاک ہی پہنچ سکتے ہیں، صرف فرشتوں کی ایکسیس ہے وہاں پر۔ اس قرآن کی ایکسیس تمہیں دے دی۔ آپ کے ہاتھ میں اگر کعبہ کی چابی دے دی جائے کہ آپ کا جب دل چاہے وہاں جا کر نماز پڑھ لیں، تو ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے چیز تمہیں ہاتھ میں دے دی۔ جہاں تک پاک مخلوق پہنچتی ہے نا، وہ چیز تمہیں ہاتھ میں پہنچا دی، پھر بھی تم اس کی ویلیو کو نہیں سمجھتے، تمہارے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، تم پرواہ ہی نہیں کرتے، تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ دنیا کے سارے کام جب ہو جائیں گے نا، تب اس کی طرف میں توجہ دوں گی۔ آج تو لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، 20 منٹ میں نے لگائے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا ہے، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں۔ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے وہ کتنی عظیم چیز ہوگی، اور یقین کریں ہم اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے، کہ میرے اور کام پیچھے ہو جائیں اور میں اس کو سب سے اوپر کر لوں، اپنی پرائیورٹیز میں سب سے اوپر رکھوں اس کو۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس کلام کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو۔ حضرت اکرمہ اس کو پڑھتے تھے نا تو روتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کیا ہم اتنا قیمتی اس کو سمجھتے ہیں کہ اپنے سینے سے لگا لیں؟ ہاں، اتنا قیمتی ضرور بنایا ہوا ہے کہ مخمل کے غلاف اوپر چڑھا کر اس کو رکھ دو، اور اتنا اوپر رکھو کہ اس کو اتارنا مشکل ہو۔ کیا یہی ویلیو ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی شان پہلے بیان کی نا، پھر سوال پوچھا گیا، اس لیے کہ تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا کیا ہے؟ اور انسان تو انسان ہی تب ہے جب اس پر چل کر زندگی گزارتا ہے، ورنہ تو جانور سے بدتر ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم بناتے ہو اپنا حصہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ یہاں پر رزق کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن بھی رزق ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کھانے پینے پہننے کو کہ یہ رزق ہے، نہیں، قرآن بھی رزق ہے۔ جیسے دنیا میں رزق کھانا پینا ہمیں نہ ملے تو ہمارا جسم مر جائے گا، اسی طرح ہم اگر اپنی روح کو یہ رزق نہیں دیں گے نا تو فزیکلی تو زندہ ہیں، مگر اللہ کے نزدیک یہ روح مر چکی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں نا دنیا میں جو کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، مگر ان کی روحیں مر چکی ہیں، یعنی حصی طور پر مر چکا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم نے اپنا حصہ قرآن میں سے یہی لیا ہے کہ اس کی تکذیب کرو۔ یہ قرآن تو راستہ دکھاتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ جب انسان ڈپریس ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے جو اس کی ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔
جب جب انسان کو حفاظت چاہیے ہو تو یہی حفاظت کرتا ہے. جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے تو یہ ساتھی بن جاتا ہے. یہ تو ایسا کلام ہے اور تم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہو. ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ رزق سے مراد شکر بھی ہے، کہ تم نے اس قرآن کا شکریہ یہ کیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. کسی کو کوئی نعمت دیکھے ملتی ہے نا تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نا، اور اگر نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ نعمت اسے چھین لیتا ہے. قرآن اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے جو تمہیں دی ہے، جس کا تمہیں چاہیے تھا نا شکر ادا کرتے، اس کو توجہ دیتے، اس کو سمجھتے، سیکھتے، اس پر عمل کرتے. تم نے الٹ کیا، تم نے اس کو جھٹلا کر اس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ بڑی اچھی نعمت ہے جی، لیکن مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے نا کہ تم نے شکریہ یہ ادا کیا ہے میری نعمت کا. یہ طنز ہے نا اللہ کی طرف سے کہ جھٹلا کر بڑا اچھا شکریہ تم نے ادا کیا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے موت کا منظر دکھایا ہے. انسان کی پوری زندگی میں نا سب سے زیادہ بے بسی کا منظر ہوتا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.